ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک پروپوزل وہاں بھیج دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی دینی درس قرآن کا پروگرام، انہوں نے اس کو پاس کر کے بھیج دیا، اور یہاں کے پی ٹی وی والوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے وار درس ہو سکتا ہے، تو الہدا کا پروگرام چلا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کے کرنے سے ہوا، کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہاں اس نے اس بات کو ماننا تھا اور سننا تھا۔ تو اس پس منظر کے اندر جب ان کی بات آئی شورا کی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں، اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پسند ہو یا ناپسند، حکومت ان کی ہے، تو اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے کوئی مشورے دینا یا کسی غلط بات پر روکنا ٹوکنا، یہ تو اچھی بات ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ جیسے انگریزی محاورہ ہے رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، میں نے یہ بات سنی ہے، تو اگر رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز جا کر کوئی بات کی جا سکتی ہو تو وائی ناٹ ڈو اٹ، وائی ناٹ اویل اٹ۔ اس دلیل سے میں نے شورا میں جانا جو ہے وہ منظور کر لیا، لیکن جہاں کا وہاں میں نے دیکھا کہ اس کے سارے اصول و ضوابط جو ہے، جو بھی اس کے لاہ عمل تھا، وہ پارلیمنٹ کا بنا دیا گیا۔ اب یہ جناب اس میں پوائنٹ آف آرڈر ہے، اب یہ ہے، اب اس کا جو ہے تحریک جو ہے اس کی ہے توہین کی ہوگی وغیرہ وغیرہ، پرسنل ہے، تو وقت ضائع ہونے والی بات۔ تو میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا آپ نے تو شورا کی بات کی تھی، تو شورا اگر ہے تو آپ کو یہاں ہونا چاہیے، مشورہ سننا چاہیے۔ کہ نہیں یہ بات تو مجھ تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کی رائے پہنچ جاتی ہے۔ یہ پہلے ہی سیشن کے دوران کی بات ہے۔ دوسرا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی اس کے اوپننگ سیشن میں، اوپننگ خطاب میں، کہ لوگ کہتے ہیں سیاسی عمل کو مت روکو مت روکو، یہی میرا سیاسی عمل ہے، یہی جو شورا ہے۔ اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو انہوں نے گویا کہ ہمیں اپنا سیاسی الائی قرار دیا ہے، تو میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ آئی شیل ریزائن۔ اور یہ بھی اسی دوران میں محسوس ہو گیا تھا کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس، کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ صرف جو ہے امریکہ کی جو جنرل پبلک اوپینین ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میری حکومت خالص فوجی نہیں ہے، بلکہ اس میں سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں، یہ صرف ونڈو ڈریسنگ کی گئی ہے، کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے کا۔ تو میں نے دوسرے سیشن کے بعد ہی اسی کے دوران ان سے وقت مانگا تھا، میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم نہیں دے سکے، کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں چند دنوں میں، وہاں آپ گورنر ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آئے، انہوں نے پھر مجھے پیغام بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ گورنر ہاؤس آ جائیں، میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں جا کر پھر جو ایک خاص نقطہ جو میں نے ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ تو میں نے تو یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کے ماتھے پر تو میرا بنی ہوئی ہے، تو یہ کلنک کا ٹیکا جو ہے اپنے ماتھے پر، تو اٹس اے پرسنل ہٹ۔ تو لیکن یہ اس شخص کا اندر تحمل بہت تھا، تو اس نے اس کو بالکل نوٹس نہیں لیا۔ کیوں کیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا، تقی عثمانی آپ کا چوائس ہے، پیر کرم شاہ آپ کا چوائس ہے، ملک غلام علی آپ کا چوائس، آپ نے ان کے ہاتھ پر ہتھکڑی باندھ دی کہ وہ مسلم فیملی لاز پر بھی بات نہیں کر سکتی۔ ہاؤ کم؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں نہیں کہتا، لیکن آپ اپنے ٹرسٹڈ جو علماء ہیں ان کو آپ نے بٹھایا ہے، ان کی ہتھکڑی کھول دیں۔ اچھا یہ بھی میں نے کہا غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھا، اور غلام احمد پرویز وہ شخص ہے جس نے کہ یہ فیملی آرڈیننس جاری کروایا تھا صدر ایوب کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ڈپٹی سیکریٹری تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں اور اس کا جو ہے قریب رابطہ تھا۔ تو بہرحال میں نے کہا وہ ہے، وہ عدالت میں آ کے ثابت کر دیں گے خلاف شریعت نہیں ہے، تو میں راضی، میرا رب راضی۔ کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کی کا معیار یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہوا ہے 5 جولائی 1982 کو، اور میں نے شورا کے بھی صرف 2 سیشن اٹینڈ کیے، ان کا مجرم ہوں میں، لیکن یہ کہ پھر میں نے یہ رائے میری بن گئی تھی کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس، انہیں تو اپنی حکومت کو لمبا کرنا ہے اور ہر ایک کو خوش کرنا، خواتین کو بھی راضی کرنا، ایکٹروں کو بھی، ایکٹریسوں کو بھی، سب کو بھی، مغنیات کو بھی، مغنیوں کو بھی، سب کو راضی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی حکومت چلانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے گزشتہ سالوں سے آپ نے پاکستان کے بارے میں جو تقاریر کی ہیں ان میں مایوسی بہت ٹپکتی ہے، بلکہ شاید آپ نے کوئی اس نام سے بھی تقریر تھی،
کاؤنٹ ڈاؤن آف پاکستان، اس طرح کے، تو اس سے قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ دیکھیے، مایوسی ٹپکتی ہے والی بات سے میں بات شروع کروں گا۔ عربی کا ایک کہاوت ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اب میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہی باہر آئے گا۔ میں واقعتاً جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، اور میری اس پر جو ہے وہ کوئی مائکرو اکنامکس کی بنیاد پر یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ دو میکرو بنیادیں ہیں، بڑی بنیادیں، کہ پاکستان کے قیام کے دو موٹیوز تھے، ایک منفی ایک مثبت۔ منفی تھا ہندو کا خوف، ہندو کا ڈر، ہندو ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، بروٹ میجورٹی جو ہے اس سے وہ ہمیں سپریس کر دے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، خوف تھا۔ اور یہی خوف تھا جس پر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور 1906 سے لے کر 1930 تک سوائے اس کے کوئی اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ نہ تو فاؤنڈرز میں تھے مسلم لیگ کے، وہ مسٹر جناح تھے، اس وقت قائد اعظم تھے بھی نہیں، اور وہ دادا بھائی نوروجو کے پرسنل سیکریٹری تھے، کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے، اور جب 1913 میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے مولانا، تو پھر آئے ہیں، لیکن کانگریس کے بھی رہے اور مسلم لیگ کے بھی رہے، اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینول سیشن بامبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے، اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے، تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے۔ ہی فیلڈ اٹرلی، حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے سفیر ہے، اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، سیاست سے کنارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی۔ اس ہی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے سیشن میں، اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پازیٹیو، احیاء اسلام۔ وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستحکم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، کسی اور بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی، اور نمبر تین یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں، جو دور ملوکیت، جو لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دور میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر ایک صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ جو ہے انجیکشن دیا پازیٹیو۔ اس کے بعد 1932 میں علامہ اقبال گئے انگلینڈ، وہ دوسری گول میز کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے، حالانکہ مسٹر جناح موجود تھے لندن میں، وہ اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئیں، اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جناح صاحب کو لگایا، اسلام کے احیاء کی بات کرو، اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے، اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے یہ پازیٹیو انجیکشن تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ مسٹر محمد علی جناح واپس آئے ہندوستان، اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ، اور اب انہوں نے 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام کا راگ الاپا، بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا پہلے بھی کہ اسلام کی قوالی گائی۔ قوالی میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے میرے بارے میں ایک صحافی نے کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، تو آئی ایکسیپٹیڈ اٹ، کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں درس پر درس دے رہا ہوں، لیے چلے جا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر سال میں کر رہا تھا دورہ ترجمہ قرآن، تو ٹھیک ہے، کوئی مجھے قرآن کا قوال کہے تو میں اس کو بہت ہی ود تھینکس قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہی بات کہی تھی اقبال نے اپنے بارے میں۔ اقبال سے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اس کے راوی مولانا اصلاحی صاحب تھے اس واقعے کے، لیکن علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اقبال ذرا منہ ادھر کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارا ایک شعر پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو کافر کا کافر رہا۔ اس پر علامہ نے کہا کہ مولانا اگر قوال ہی کو حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے گی؟ تو بہرحال میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے پھر 10 سال قوالی جو ہے وہ کی ہے اسلام کی، اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا، نیگیٹو پازیٹیو دونوں تاریں ملتی ہیں تو کرنٹ چلتا ہے، سوئچ آف آن کرتے ہیں تو آپ وہ جڑ جاتا ہے تعلق نیگیٹو پازیٹیو کا، آف کرتے تو کٹ جاتا ہے، اس سے پھر پاکستان وجود میں۔ اب کیا ہے
جو